بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر المظفر سے متعلق طرح طرح کے بے بنیاد توہمات زمانہ جاہلیت میں بھی رائج تھے اور دور حاضر میں بھی من گھڑت تصورات عام ہیں، جیسے ماہ سفر المظفر یہ نحوست والا مہینہ ہے۔ ماہ سفر میں آسمان سے بلائیں اور آفتیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ ماہ سفر میں جنات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ ماہ سفر میں شادی بیاہ اور خوشی کی تقریبات کو منعقد نہیں کرنا چاہیے، اور ماہ سفر میں سفر کرنا یا گھر کی تعمیر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ الغرض کہ اس طرح کی بے بنیاد باتیں، تصورات، توہمات اور خیالات یہ عام ہیں۔ بعض لوگ ماہ سفر المظفر کے منحوس ہونے کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بطور دلیل یہ عبارت تک پیش کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اور یہ الفاظ سنا دیتے ہیں کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھے ماہ سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائی میں اسے جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں۔ العیاذ باللہ، ایسی کوئی بھی بات یا کوئی بھی حدیث وہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقت اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اور ایسے شخص کو جو بطور دلیل اس عبارت کو پیش کرتا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرتا ہے جو آپ نے نہیں کہی، تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، تو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے غلط توہمات، تصورات، خیالات سے خود بھی بچنے کی، اور ایسی باتیں اور ایسے پیغامات دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر کے انہیں بھی ایسے توہمات، تصورات اور خیالات سے جو صرف اور صرف من گھڑت ہیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دنیا اور آخرت کو دین اسلام کی پیاری تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی اور سنوارنے کی توفیق، فکر اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔